بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات اور جمعے کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل عورت نے کرنا ہے۔ گھر کی عورت چاہے ماں ہے، چاہے بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ یہ عمل کرے، مرد اس عمل کو نہ کریں۔ جو مرد حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی خواتین کو اس عمل کے بارے میں بتا دیں۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، اس عمل کے بعد کوئی میری بہن یہ نہیں کہے گی کہ اس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اس کے گھر میں دولت کی تنگی ہے، اس کے گھر میں فاقے ہیں، محتاجی سے واسطہ رہتا ہے، یا ان کے اوپر قرضہ ہے۔ جتنا بھی قرضہ ہوگا ادا ہو جائے گا، اور پہلے والا راشن ابھی ختم نہیں ہوگا، اللہ پاک اور عطا کر دے گا۔ عمل کون سا ہے؟ یہ ایک روٹی کا عمل ہے۔ جو میری بہن یہ عمل کرنا چاہے تو آپ نے ایک روٹی پکا لینی ہے، اس روٹی کے 60 ٹکڑے کر لینے ہیں، اور ہر ٹکڑے پر اللہ پاک کے 2 مبارک نام پڑھنے ہیں۔ جس نے بھی یہ عمل کر لیا وہ نامراد نہیں لوٹا۔ جو بھی میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی خواتین کو یہ عمل بتانے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد پھر وہ رزق اور دولت کی فراوانی دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد خود دیکھیے گا۔ میں پہلے بھی اپنی بہنوں کو کہتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے گھر میں نماز کا اہتمام کیا کرو۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کی جیب ہر وقت دولت سے بھری رہتی ہے۔ آج کل کیا دیکھا گیا ہے کہ رات کو دیر تک لوگ جاگتے ہیں، اور اکثر فجر کی نماز بھی لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، فجر کے وقت جو لوگ سوئے رہتے ہیں وہ اس دن کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ فجر کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی یہ پرندے ہوتے ہیں یہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرغ جو ہے وہ صبح فجر کے وقت اذان دینا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ نعمت اس کو ملی، اور سب سے بڑا ناشکرہ بھی یہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ کو پکارو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں۔ کمزوری ہماری ہے، ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کوئی آپ کو کتنا دے سکتا ہے۔ اگر سکا بھائی بھی ہے تو وہ 1 دفعہ دے گا، 2 دفعہ دے گا، 10 دفعہ دے گا، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو اپنے بندوں کو نوازتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اس سے جتنا مانگو وہ اتنی خوش ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ انسان سے جتنا مانگو وہ ناراض ہوگا، پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرے گا، آپ کے پیچھے آپ کی باتیں کرے گا، آپ کے حالات کو، آپ کی بے بسی کو، آپ کی مجبوریوں کو مذاق کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے مانگیں؟ مشکل سے مشکل حالات بھی ہیں تو سچے دل سے اللہ سے مانگو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ روئے گڑ گڑائے اپنے اللہ کے سامنے اور اللہ پاک اسے عطا نہ کرے، کیونکہ میرا رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرا رب تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہماری سوچ بھی زیادہ۔ تو ہمارے بھائیوں، آج کا جو عمل ہے یہ میری بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے کرنا ہے۔ اس طرح سے کرنا ہے کہ جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں تو بھی ٹھیک، لیکن اگر جمعرات کے دن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو جمعے کے دن کر لیں، کسی وقت بھی کر لیں۔ اس عمل کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اس عمل کے لیے کوئی قید نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت کر لیں، دن کو کر لیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن صبح کو، دن کو زیادہ بہتر ہے۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ جب آپ کچن میں جاتے ہیں روٹی پکانے کے لیے، ایک اپنی بہن سے مخاطب ہوں تو آپ نے ایک روٹی پکا لینی ہے۔ میں اپنی بہن سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اپنی ایک روٹی پکا لینی ہے۔ جس طرح نارمل روٹی گھر کے لیے پکاتے ہیں، ایک روٹی آپ نے پکا لینی ہے، اور روٹی پکانے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک روٹی پکا لینی ہے اور اس روٹی کے 60 ٹکڑے کر لینے ہیں۔ کوشش کریں کہ برابر ہو جائیں، برابر نہ بھی ہوں تو 60 ٹکڑے اندازے کے مطابق کر لیں۔ اس کے بعد ہر ٹکڑے پر 100 مرتبہ اللہ پاک کا مبارک نام پڑھیے گا، یا رحیم یا کریم۔ آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا رحیم یا رحیم یا کریم، یا رحیم رحم کر، یا کریم کرم کر ایک مرتبہ، یا رحیم رحم کر، یا کریم کرم کر 2 بار، یا رحیم رحم کر، یا کریم کرم کر 3 مرتبہ ہو گیا۔ ان دونوں کو اسی طرح پڑھیں اور ہر ٹکڑے پر آپ 100 دفعہ پڑھ کر اس کے بعد وہ روٹی پرندوں کو ڈال دیں، بے زبانوں کو ڈال دیں۔ پرندے جو بھی ہیں جس میں چمٹیاں آ جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، ڈال دیں۔ بلیوں کو ڈال سکتے ہیں، بے زبان جتنے بھی ہیں ان کو ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے بعد دیکھ لینا اتنا دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ دولت سنبھال نہیں جائے گی۔ یہ عمل اگر فقیر بھی پڑھ لے تو وہ بھی بادشاہ ہو جائے گا۔ یہ عمل اگر کوئی بھی پڑھے تو وہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بادشاہ بن جائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی مشکلات کو ختم فرما دے۔ اللہ پاک جن لوگوں کے اوپر بھی قرض کے مسائل ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، مشکلات ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ان تمام لوگوں کی قرض ختم فرمائے، ان تمام کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، ان کے رزق میں، روزی میں برکت اضافہ عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ ہو سکے تو صدقہ خیرات کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کچھ پڑھ لیا کریں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، درود پاک ان کے لیے پڑھ لیا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ استغفار پڑھ لیا کریں۔ صدقے سب سے افضل ہے، صدقہ کر دیا کریں۔ یقین جانیں صدقے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک آپ سب پر رحم فرمائے، آپ کی مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔